बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वो अल्लाह को धोखा देने की कोशिश करते हैं, झूठ बोल रहे थे। मुनाफिकीन का झूठ ये था कि उनके दिल में कुफर था और ज़बान से वो कहते थे आमन्ना, कि हम ईमान लाए। झूठ बोलना हराम है, और झूठ क्या होता है कि जो खबर वाक़े के मुताबिक न हो। अल्लाह तबारक व तआला ने झूठ बोलने पर दर्दनाक अज़ाब की वईद सुनाई है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने आप को झूठ से बचाओ, क्योंकि झूठ गुनाह तक ले जाता है और गुनाह दोज़ख तक पहुंचा देता है। एक शख्स झूठ बोलता रहता है और झूठ के मौक़े तलाश करता रहता है, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक उसको झूठा और कज़्ज़ाब लिख दिया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स के लिए अज़ाब है जो बात करता है और झूठ बोलता है ताकि लोगों को हंसाए। उसके लिए अज़ाब है, उसके लिए अज़ाब है। 2 मरतबा फरमाया कि जो लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोलता है उसके लिए अज़ाब है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी आदमी के झूठा होने के लिए ये बात काफ़ी है कि वो सुनी सुनाई बात को आगे बयान कर दे। जिस तरह हमारे यहाँ होता है, बग़ैर तहकीक के जो बात सुनते हैं उसको आगे बयान कर देते हैं। तो सही मुस्लिम की रवायत में है कि यही बात आदमी के झूठा होने के लिए काफ़ी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरी ज़माने में ऐसे दज्जाल और कज़्ज़ाब भी आएंगे जो तुमसे ऐसी अहादीस बयान करेंगे जो न तुमने सुनी होंगी न तुम्हारे बाप दादा ने सुनी होंगी। फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका क्या बताया इन लोगों के बारे में। आपने फरमाया कि तुम उनसे दूर रहो, वो तुमसे दूर रहे, कहीं वो तुम्हें गुमराह न कर दें और फितने में मुब्तला न कर दें। आज बकसरत ऐसे लोग मौजूद हैं जो वाकई ऐसी हदीस बयान करते हैं जो हमारे बाप दादा ने भी नहीं सुनी और हम उस पर यकीन भी कर लेते हैं। इमाम अहमद ने अपनी मस्जिद में एक हदीस बयान की है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे का ईमान उस वक्त तक कामिल नहीं होगा जब तक कि वो झूठ को छोड़ न दे, यहाँ तक कि मजाक में भी झूठ न बोले। हज़रत समरा बिन जंदब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक सुबह मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल नाज में बैठा हुआ था। आका करीम ने फरमाया, मैंने रात को ख्वाब देखा कि जिब्रील भी मेरे पास आए, मीकाईल भी मेरे पास आए और मेरा हाथ पकड़ के मुझे अर्ज़ मुक़द्दसा की तरफ ले गए। मैंने देखा कि वहाँ एक आदमी बैठा हुआ था और दूसरा आदमी उसके पास खड़ा था, जिसके हाथ में लोहे का कड़ा और आंकड़ा था। उसने वो लोहे का आंकड़ा उसकी बाँछ में दाखिल किया और आंकड़े से उसकी बाँछ को खींचकर उसकी गुद्दी तक पहुंचा दिया। फिर वो आंकड़ा उसकी दूसरी बाँछ में दाखिल किया और उस बाँछ को गुद्दी तक पहुंचा दिया। इतने में पहली बाँछ मिल गई और उसने फिर उसमें आंकड़ा डाला। जिब्रील ने अमीन ने कहा कि जिस शख्स की बाँछ में फाड़ कर गुद्दी तक पहुंचाई जा रही थी, ये वो शख्स है जो झूठ बोलता है। फिर इससे वो झूठ नकल होकर आगे सारी दुनिया में फैल जाता है, क़यामत तक इसको अजाब दिया जाता रहेगा। ये जो आजकल फेसबुक पे फेक खबरें शाया होती हैं, वो बिल्कुल बैन ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो हदीस मुबारक है, सही बुखारी ने इसको नकल किया है, वो इसी की अक्कासी करती है। एक शख्स कोई भी झूठ खबर डाल देगा सोशल मीडिया पे, फिर उसी से वो नकल होते होते सारी दुनिया तक फैल जाएगी। हकीकत कुछ भी नहीं होती, लेकिन झूठ पूरी दुनिया में फैल जाता है। झूठ बोलने की रुख्सत के मौके भी हैं। आपने देखा होगा कि एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है अहले तशरीह हज़रात के यहाँ कि वो तोरिया का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अगरचे आज उसकी हैयत और कैफियत बदल गई है और वो झूठ के मानों में भी इस्तेमाल होने लग गया है। दर हकीकत तोरिया है क्या? मैं एक हदीस शरीफ आपको इमाम तिरमिज़ी ने जो अपनी जामे तिरमिज़ी में नकल की है, मैं आपको बताऊं कि अस्मा बिन्त यज़ीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
یا لا یحل الکذب الا فی ثلاث، حضرت اسما کہتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 صورتوں کے سوا غلط بیانی جائز نہیں ہے۔ پہلی صورت آپ نے فرمائی ایک شخص اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بولے۔ دوسری آپ نے بیان فرمائی کہ جنگ میں جھوٹ بولنا ہو۔ تیسری آپ نے فرمائی کہ لوگوں میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا ہو۔ اب یہ حدیث سے مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مد نظر رکھا جائے تو اس میں بھی صرف ان 3 مواقع کی رخصت ہے، بیوی کو راضی کرنے کے لیے، جنگ میں، لوگوں میں صلح کرانے کے لیے۔ جان مال اور عزت بچانے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت کہاں ہے؟ ہر وہ نیک کام جس کو صدق اور کذب دونوں سے حاصل کیا جائے اس میں جھوٹ بولنا حرام ہے۔ اگر کسی نیک مقصد کو صرف جھوٹ بولنے سے حاصل کیا جا سکتا ہو اور وہ مقصد مباح ہو تو اس کے لیے جھوٹ بولنا مباح ہے۔ اگر کوئی نیک مقصد صرف جھوٹ بول کے حاصل کیا جا سکتا ہو اور وہ مقصد واجب ہے تو اس کے لیے جھوٹ بولنا واجب ہے۔ مثلا کسی شخص نے دیکھا کہ ایک ظالم کسی بے گناہ مسلمان کو قتل کر رہا ہے یا اس کو ایذا اور تکلیف پہنچا رہا ہے اور وہ جھوٹ بول کر اس کو بچا سکتا ہے تو اس صورت میں جھوٹ بولنا واجب ہے۔ یا اگر کوئی ظالم کسی مسلمان کی امانت چھین رہا ہے تو اس کے لیے جھوٹ بولنا واجب ہے۔ یا اگر کسی نے لڑائی کی تو ان کی صلح کرانے کے لیے یا کسی مظلوم کی دلجوئی کے لیے بھی جھوٹ بولنا جائز ہے۔ بہت سی اور باتیں بھی ہیں۔ کسی بات میں مبالغہ کرنا جھوٹ نہیں ہے، جیسے کوئی شخص کہے کہ میں تمہارے پاس 1000 بار گیا، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میں تمہارے پاس بار بار گیا۔ یہ عام زندگی میں بھی یہ الفاظ کو انہی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اب یہ کہنا کہ میں 1000 بار گیا، اس میں جھوٹ نہیں ہوگا کہ وہ مراد یہ لے رہا ہے کہ میں بار بار تمہارے پاس گیا، بلکہ اس کے جواز میں، مبالغے کے جواز میں ایک حدیث صحیح بھی ہے، صحیح مسلم میں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہم کے بارے میں فرمایا وہ تو اپنے کندھے سے لاٹھی اتارتا ہی نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بہت مارتا ہے۔ جمہور فقہائے اسلام نے توریے کے طور پہ جھوٹ بولنا جائز لکھا ہے اور تعریض کے طور پہ بھی۔ بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ تعریض اور توریہ میں اس قدر وسعت ہے کہ اگر اس پہ عمل کیا جائے تو پھر حقیقتاً جھوٹ بولنے کی کبھی ضرورت نہیں ہے۔ تعریض تصریح نہ کرنے کو کہتے ہیں۔ اچھا، اگر آپ کو قرآن مجید میں اٹھا کے دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے، میں تھوڑی تفصیل سے آپ کو بتاؤں کہ توریے میں اور جھوٹ میں فرق کیا ہے، اور اہل سنت کے ہاں اور اہل تشیع حضرات کے درمیان اختلاف کیوں ہے توریے میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، امام بخاری کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف 3 ظاہری جھوٹ بولے۔ اس حدیث میں توریے پر جھوٹ کا اطلاق کیا گیا ہے کیونکہ توریہ ظاہراً اور صورتاً یہ جھوٹ ہوتا ہے، حقیقتاً جھوٹ نہیں ہوتا۔ وہ کون سے 3 مواقع تھے؟ سورہ صافات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے، فقال انی سقیم، انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوں۔ سقیم کا معنی ہوتا ہے، قریب معنی یہ ہوتا ہے کہ جسمانی بیمار، اور یہ ذو معنی لفظ ہے، 2 معنی والا لفظ ہے، اور اس کا دور کا معنی یہ ہوتا ہے کہ روحانی بیمار۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جسمانی بیمار نہ تھے، انہوں نے اس لفظ سے توریہ کر کے روحانی بیماری مراد دی تھی، یعنی قوم جو بت پرستی کر رہی تھی ان کی بت پرستی کی وجہ سے آپ کی روح بیمار تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بظاہر جھوٹ نہیں بولا، بظاہر جھوٹ نظر آ رہا ہے لیکن حقیقتاً جھوٹ نہیں بولا کہ آپ نے بیماری سے روحانی بیماری مراد لی۔ اچھا، اور آگے سورہ انبیاء میں کہا گیا، قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، انہوں نے کہا ابراہیم کہ آپ نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے ناک کان کاٹ دیے تو کہا کہ کیا آپ نے یہ کام کیا ہے؟ تو جواب میں آپ نے کہا تھا کہ بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ کام اس بڑے نے کیا ہے، اگر یہ بولتے ہیں تو تم ان سے پوچھ لو۔ اب بت نے تو نہ کان کاٹے نہ ناک کاٹے، ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا کہ یہ کام بڑے نے کیا ہے؟
اس آیت میں کبیرہم ھذا قریب کے معنی میں آتا ہے، یعنی اس بڑے بت نے، اور اگر بعید معنی اس کا دور کا معنی مراد لیا جائے تو معنی آتا ہے قوم کے اس بڑے شخص نے ان کو کاٹا ہے۔ اب حضرت ابراہیم جو اللہ کے خلیل ہیں ان سے بڑا اس زمانے میں اور کون تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ سے مراد لی کہ بڑے آدمی نے جو اللہ کے نزدیک مرتبے میں بڑا ہے اس نے یہ کام کیا ہے۔ اب اگر لوگوں نے یہ سمجھا کہ بت نے کام کیا ہے تو اس میں لوگوں کی خرابی، ان کی عقل کی خرابی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو درست فرمایا تھا کہ یہ بڑے نے کام کیا ہے، آپ کی مراد بھی یہی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ ایک ظالم بادشاہ کے ملک میں گئے۔ اس بادشاہ کو بتایا گیا کہ اس ملک میں ایک شخص آیا ہے، اس کے ساتھ ایک عورت ہے جو تمام لوگوں سے زیادہ خوبصورت ہے۔ بادشاہ نے حضرت ابراہیم کو بلوایا اور پوچھا کہ یہ عورت کون ہے؟ تو جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے۔ اب اخت کے دو معنی عربی زبان میں ہیں، نسب کے لحاظ سے بہن کو بھی اخت کہا جاتا ہے، اور اگر اس سے دور کا معنی مراد لیا جائے تو وہ دینی بہن بنتی ہے۔ بادشاہ نے یہ سمجھا کہ یہ اس سے مراد نسبی بہن ہے، لیکن اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو ارادہ نہیں کیا تھا، ان کا کہنے کا ارادہ یہ تھا کہ میری دینی بہن ہے، یہی توریہ ہوتا ہے۔ اب اس توریے کو اور اہل تشیع کے توریے کو دونوں کو اگر آپ سامنے رکھیں تو آپ کو کھلا تضاد محسوس ہوگا کہ وہ جھوٹ کس نیت سے بولتے ہیں اور توریہ کا معنی کیا ہے، وما علینا الا البلاغ۔